اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووقد بسقور ميدان أرضه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ معزز بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ مجلس سے اعضاء، فرش اعضاء اور آپ کے مقام اور اس فرش اعضاء کی اہمیت کے لیے میں ایک مثال دے دوں۔ اگر ایک معمولی مکھی کوئی سبزی یا میوے، فروٹس یا ویجیٹیبل کے ترازو میں اس کے ساتھ تل جائے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ فروٹس کے ساتھ اگر معمولی مکھی ترازو میں بیٹھ جائے تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، لیکن وہی مکھی جب سونا تولتے وقت سونے کے اوپر بیٹھ جائے تو اس کا قیمت بڑھ جاتی ہے، کم سے کم 1 گرام وہ ہو جائے گا۔ آج کے زمانے میں اگر 1 گرام لینا ہے سونا تو 10,000 اس کی اہمیت ہو جائے گی۔ ایک ہی مکھی جب ویجیٹیبل میں بیٹھی یا فروٹس میں بیٹھی ترازو میں تو اس وقت اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی، لیکن وہی مکھی جب سونے کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی تو اس کی ویلیو 10,000 روپے ہو گئی۔ اس سے ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ انسان جہاں پر بیٹھتا ہے اس مقام کو دیکھنا پڑے گا، جہاں پر انسان رہتا ہے اس مقام کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر گلی کوچے گھر ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ وقت گزار دے گا تو وہاں پر اس کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، لیکن فرش اعضاء میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کی ویلیو اور اس کی قدر بہت ہی بلند ہو جائے گی۔ سلام پڑھیں محمد محمد۔ ایک اردو محاورہ ہے، ضرب المثل ہے، البتہ ہم سب کی اردو صحیح نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایک ضرب المثل ہے، ہمارے ہاں بھی زیادہ یوز ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بھانڈا پھوڑنا۔ ہر ایک ضرب المثل کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کیا ہوتا ہے؟ ریزن ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے۔ بغیر سبب کے کوئی ضرب المثل ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ضرب المثل کہاں سے آئی؟ یہ نوجوانوں کے لیے البتہ، بزرگوں کا چہرہ کھلا ہوا ہے شاید سب کو پتا ہے، لیکن نوجوان جو بچے ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ یہ ضرب المثل جو بھانڈا پھوڑنا وہاں سے نکلا کہ ایک میاں بیوی، ایک انسان تھا بہت ہی بیکار اپنی زندگی گزار رہا تھا، وقت ادھر ادھر گزار رہا تھا، کبھی کھیلنے میں، کرکٹ کھیلنے میں، کبھی موبائل میں، کبھی کبوتروں کی طرف ادھر ادھر اپنی زندگی کو گزار رہا تھا۔ اس کے ماں باپ نے سوچا کہ یہ انسان میرا بیٹا یا بچہ سدھر رہا نہیں تو ہم لوگ اس کی شادی کر دیں گے۔ اس کی شادی کر دیے۔ شادی کے بعد بھی، بیوی آنے کے بعد بھی وہ سدھر رہا نہیں، کمانے کے لیے ہرگز نہیں گیا۔ نوبت ایسی آ گئی کہ اتنی زیادہ اس کا ذہن میں یعنی احساس، دیکھیں جب انسان کو ذمہ داری سامنے ہوتی ہے
تو انسان کو خود بخود انسان کے اندر ایک نیچر ہوتا ہے کہ اس ذمہ داری کو میں اٹھاؤں اور اس کو صحیح طریقے سے نبھاؤں. اگر احساس یا نیچر اس کے اندر وہ احساس رہا تو پھر وہ انسان اپنی ذمہ داری کو نبھائے گا اور اس ذمہ داری کو پورا کرے گا. اگر احساس مر گیا تو پھر وہ انسان کو اس کی جگانا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. جیسا کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ سو گیا انسان اگر گہری نیند میں ہے تو اسے اٹھانا آسان ہے, اگر وہ جان بوجھ کر ایکٹنگ کر کر سو رہا ہے تو اسے ہم لوگ ہرگز نہیں اٹھا سکتے. وہی حال ہے, وہ ایک انسان جو جوان تھا اس کی شادی کر دیے ماں باپ یہ سوچ کر کہ بیوی کچھ کہے گی, اس کے درخواست ہوں گے, آگے سے وہ بتائے گی وہ لاؤ یہ لاؤ, لیکن وہ انسان نہیں سدھرا. آخر میں ایک بار اس نے اپنے دوستوں کو لے کر اپنے گھر پہنچا. گھر پہنچنے کے بعد اس کی بیوی نے بتایا, اے بندے خدا, ابھی تک نہ ہمارے رشتہ داروں میں تیرے ساتھ رہنے کے بعد مجھے عزت ملی, نہ پڑوس میں عزت ملی, اب دوستوں کے سامنے تم مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو, تم گھر پر مہمانوں کو لے کر آئے ہو جبکہ میں گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے. تم کو تھوڑا سا احساس ہوتا تو میرے عزت کا بھی کچھ خیال کرتے. تو وہ جوان کہتا ہے تو عورت ہے, تو سمجھدار ہے, بہت چالاک ہے, کوئی ترکیب نکال, ایسی ترکیب کہ عزت بھی بچ جائے اور مہمان بھی کچھ کھا لے. تو اس نے بتایا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ دال بچی ہے, دال اور کھانا میں بنانے کے لیے تیار ہو. تو پھر اس نے بڑی سوچ اور سمجھداری کے ساتھ اس نے بتایا, میاں بیوی پلان بنا رہے ہیں. کیا پلان بنا رہے ہیں کہ بیوی بتاتی ہے کہ تم جاؤ دوستوں کے پاس, میں سب سے پہلے ایک پتیلا یا ایک دیگچی اوپر سے گراؤں گی, تم وہاں سے کہنا دوستوں کے قریب رہ کر کہ کیا گر گیا, کیا ہو گیا, تو میں کہوں گی کہ گوشت کا پورا سالن گر گیا. تو پھر دوبارہ میں اپنے دیگچی کو گراؤں گی, تو اس وقت تم مجھے آواز دینا کہ اب کیا ہوا, تو میں کہوں گی یہاں سے کہ بریانی بھی گر گئی. تو پھر اس کے بعد تم کہنا کہ جو ہے وہ لے کر آؤ, تو میں کہوں گی کہ میرے پاس صرف دال باقی ہے, وہ دال لے کر آؤں گی. یہ پلان بنتا ہے عزت کو بچانے کے لیے. بیوی نے اچھا بہترین ایک پلان بنا دیا. اب یہاں پر عقل مند انسان رہا تو یہاں پر بھی کیا ہے, انسان اس کا عیب ظاہر ہوتا ہے. اس ناسمجھ بیوی کو یہ بھی پتا نہیں بھرتی دیگچی گرنے کی آواز الگ ہوتی ہے, خالی دیگچی گرنے کی آواز الگ ہوتی ہے. بہرحال پلان بنا, پلان بننے کے بعد اس نے یہاں سے آواز گرنے کا آواز آئی تو اس نے کہا کہ کیا ہوا, تو اس نے شوہر نے کہا کہ کیا ہونا تھا, کیا ہوا شوہر نے پوچھا. بیوی نے کہا کہ کیا ہونا تھا, دال جو تھی وہ بھی گر گئی, اس لیے کہ دال کیا ہو گئی, پکوان سے یا غلطی سے اس نے دال ہی گرا دیا. یہاں پر اس کے بعد بتایا گیا کہ بھانڈا پھوٹ گیا. انسان کے اندر جو عزت کا جو پلان بنایا گیا تھا اس طریقے سے بھانڈا پھوٹ گیا. دنیا بھر میں سب سے زیادہ جو تکلیف اگر خلفاء کے اندر دیکھنا ہے تو شام کے ذریعے سے ائمہ معصومین کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے. شام میں جس طریقے سے مولا کائنات کی خلافت جو ظاہری خلافت تھی, مولا کو چوتھا ماننے کے بعد بھی شام میں اتنی زیادہ وہاں پر پروپیگنڈا تھا, وہاں پر میڈیا میں اتنا زیادہ مولا کے خلاف اتنا زیادہ بتایا جاتا تھا کہ نہ علی نماز پڑھتے تھے, نہ صرف یہی بلکہ وہاں پر یہ بھی لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ رسول اللہ نے حدیث بتائی ہے کہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں. وہاں کے لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ امام حسن اور حسین کو رسول اللہ اپنے دوش پر رکھ کر نماز کو طولانی دیا تھا. یہاں تک کہ شام کے لوگوں کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ امام حسین اور علی کے گھرانے کی فضیلت کیا ہے. ایسا زمانہ, ایسا موقع کہ دیکھیں آج اگر کوئی ایک شہر میں یا ایک اسٹیٹ میں کسی حکومت کا روپ ہو, دبدبا ہو, انہی کی حکومت ہو, اس حکومت میں دوسری حکومت جا کر دخل نہیں دے سکتی, اس لیے کہ اگر جتنا بھی پاور لے کر جائے گی تو وہ ناکام ہو کر آئے گی, اس لیے کہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ دوسری حکومت اسے جا کر کچھ بھی نہیں کرے گی. یزید کا خوف لوگوں کے اندر اتنا تھا, اتنا زیادہ
خوف تھا, اتنا ڈر تھا کہ لوگ یزید کی برائی کو دیکھتے تھے بھی, لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ جو دیکھ رہے تھے ان لوگوں میں ڈر تھا, خوف تھا کہ اس کے آگے آ کر اس کے مقابل میں کچھ بتاتے. لیکن جناب زینب ایک ایسی شخصیت ہے جو شام میں جا کر یزید کے بھانڈے کو کھوڑا ہے. جناب زینب ایک ایسی شخصیت ہے جو یزید کی اصلیت کو اس نے لوگوں کے درمیان لا کر بتایا ہے. یہ یزید کا خوف نہ تھا اور نہ یزید کا ڈر تھا, یہ صرف اور صرف الہی طاقت تھی. عزیزو, میں ایک آپ لوگوں کے ذہن میں جوان ہے, چونکہ میں البتہ ایک میرے طرف سے بھی امتحان ہے, سمجھو میرے لیے ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں ڈالنا ہے کہ ہم لوگ ائمہ معصومین کی حدیثوں کو آج سن رہے ہیں. محرم, سفر, جتنے بھی ایام آتے ہیں, ہمیشہ خطبوں میں سب جگہ قرآن اور حدیثوں کو ہم لوگ سنتے ہیں. چلے قرآن اللہ کا چیلنج ہے, اس میں وہ قرآن کیا ہے, اللہ کی کتاب ہے, اس کو میں آگے بازو رکھوں گا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ائمہ معصومین کی حدیث جو امام نے بتایا ہے, جو اماموں نے گفتگو کی ہے, وہ گفتگو ہمارے زمانے میں کیا فائدے مند ہوگی؟ کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ اس زمانے میں اماموں نے بتایا ہے, ہر چیز جو بتائی ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے بتایا ہے. وہ لوگ وہاں پہ جو حالات تھی, وہاں کی اس حالات کو دیکھ کر ان لوگوں کی جو کیپیسٹی تھی, ان لوگوں کی جو سمجھداری تھی, اس لحاظ سے اماموں نے وہاں کی گفتگو کی ہے. اگر گفتگو وہاں کے لوگ نہیں سمجھتے تھے, اسی لیے ہر ایک امام کو شہید کیا گیا ہے. ہر ایک امام کو شہید کرنے کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ امام جو بولتا تھا لوگوں میں انقلاب آتا تھا, لوگوں پر اثر ہوتا تھا اور حکومت ختم ہونے والی تھی, اسی لیے ہر ایک امام کو زہر سے شہید کیا گیا ہے. ہر ایک زمانے میں ہر ایک امام نے اپنی گفتگو کیا ہے, حدیث کو بیان کیا ہے, اس زمانے کے لحاظ سے, ان لوگوں کی سمجھداری کے لحاظ سے, یہاں تک کہ امام کے پاس جو بھی جاتا تھا, ہر ایک امام کے پاس, امام اس کی عقل کو دیکھ کر, اس کے چہرے کو دیکھ کر امام اپنی گفتگو کو شروع کرتے تھے. اگر وہ انسان جاہل ہے تو جاہلانہ طور پر اسے جواب دیا جاتا تھا, اگر عالم ہے تو عالمانہ طور پر اسے جواب دیا جاتا تھا. اگر جتنی انسان کی سمجھداری ہے, ایسے ہی سمجھداری کے لحاظ سے امام نے اپنی گفتگو کی ہے. دیکھیں, میں اس سے بھی آگے واضح کر دوں نوجوانوں کے لیے ایک مثال کے ذریعے کہ آج کے زمانے میں اگر ہم لوگوں کو اسکولز میں یا کالج میں جو بھی یونیورسٹی ہو, ہر جگہ 5 سال, 10 سال, 20 سال, لاسٹ ہائیسٹ جو امریکہ کا ایک سلیبس وہ ہے 25 سال تک کا ایک سلیبس چلا ہے. 25-26 سال جب آیا تو انہوں نے, بڑے بڑے ٹیم کے لوگوں نے, پڑھے لکھے افراد نے یہ بتا دیا کہ یہ 26واں سال یہ سلیبس نہیں چلے گا, اس لیے کہ جوانوں کی فکر بڑھ چکی ہے, اس لیے کہ زمانہ بدل چکا ہے, اب زمانے کے لحاظ سے لوگوں کو پڑھانا پڑے گا. آج ہمارے بچپن میں جو پڑھایا جاتا تھا وہ ٹیکنیک آج نہیں پڑھائی جائے گی, اس لیے کہ بہت پہلے کی بات تھی. پہلے جو آج کے جو پہلی کلاس کے بچے ہیں ان لوگوں کو جو پڑھانے کا ڈھنگ ہے اور ہماری پہلی کلاس کا ڈھنگ ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے کہ زمانہ بدل رہا ہے, زمانہ ایک دم چینج ہو رہا ہے. زمانہ جیسے جیسے چینج ہوگا, بچوں کے لیے, جوانوں کے لیے سلیبس کو چینج کیا جا رہا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جب سلیبس کو چینج کیا جائے گا, آج آخری امام جو ہمارے 11ویں امام ہیں, 11ویں امام کا زمانہ اور آج کے زمانے میں بہت زیادہ ڈفرنس ہے. 1000 سال سے زیادہ زمانہ گزر چکا ہے. 1000 سال پہلے کی بات, 11ویں امام کے زمانے کی بات ہم لوگ آج کے زمانے میں کیوں پڑھیں؟ اب میرا سوال آپ لوگ سمجھیں, کیوں پڑھیں اس زمانے کے امام کی بات, اس زمانے کے حدیث, اس زمانے کی گفتگو؟ اس سے بڑھ کر میں آگے چلوں یا نوجوان غور سے دیکھ رہے, سمجھے نہیں شاید, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسری مثال دے رہا ہوں. آج کے 40 سال پہلے ہمارے یہاں کیا ہے, ٹیلی فون نہیں تھا, لینڈ فون نہیں تھا. اس زمانے میں لوگوں کو رابطہ کیسے کرتے تھے ہم لوگ؟ خط کے ذریعے سے. اگر کوئی دبئی گیا ہے یا باہر گیا ہے تو اس کے خط کے ذریعے سے اسے رابطہ کیا جاتا تھا. السلام علیکم, ہم سب تمام کے تمام خیریت سے ہیں اور آپ کی خیریت چاہتے ہیں. اگر کوئی انسان اس اپنے ماحول میں یا اپنے ایریے میں یا اپنے چاہنے والوں میں یا اس کے خاندان میں کوئی مر گیا ہے تو مرنے کی خبر بھی بتا دیتے کہ فلاں انسان ابھی یہ تاریخ کو مر گیا ہے. اب وہ خط کب پہنچتا تھا؟
15 दिन तक वो पहुंचता था, आने के लिए जवाब फिर 15 दिन, यानी 1 महीना अगर दुबई में रहने वाला इंसान, आज 40 साल की पहले की बात बोल रहा हूँ, 40 साल पहले की, आप लोग है मेरे साथ बुजुर्ग है नहीं है? 40 साल पहले की बात क्या है? 40 साल पहले टेलीफोन का कोई राबता नहीं था। उस जमाने में अगर कोई इंसान समझदार रहता था, क्या करता था, ज्यादा से ज्यादा समझदार इंसान रहा तो एक ऐसी जगह को ढूंढता कि जो फास्ट एकदम आखिर से वो क्या है अपने खत को पहुंचाने का कोई जरिया होता, 1-2 दिन वो जल्दी पहुंच जाता। उससे बढ़कर कोई समझदारी इंसान की नहीं थी कि कोई उस जमाने में सोचता था कि एक मोबाइल आएगा, एक ऐसा जमाना आएगा कि इंसान उस दुनिया के कोने में रहेगा। तो आज इस दुनिया के कोने में रहेगा तो वो इंसान ना सिर्फ सलाम करेगा, ना सिर्फ बात करेगा, बल्कि वहाँ के पूरी वीडियो कॉल के जरिए से वहाँ के हालात को जानेगा, वहाँ के हर एक छोटी छोटी चीज को देखेगा। कोई नहीं सोचा था कोई नहीं सोचा था, किसी के जहन में ये तो छोटा सा शुभा भी इंसान के नहीं था। लेकिन 40 साल में इतना जमाना चेंज हो गया। कितने 40 साल में। अब उस जमाने के बुद्धू लोगों के जमाने में, जाहिल लोगों के जमाने में मौला कायनात ने नहजुल बलागा को पढ़ा, मौला इमाम सज्जाद ने सहीफ सज्जादिया को पढ़ा, जो दुआओं की शक्ल में हर एक इमाम ने कहीं ना कहीं हदीसों को बयान किया। अब वो हदीसें इस जमाने में वो पढ़ने का क्या फायदा है, हम लोग क्यों पढ़ें? क्या उस जमाने के लिए अगर महदूद है तो फिर हम लोगों को पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। यही तो है नतीजा, हमारे पास क्या है नतीजा, यही है। अजीजों, अगर कोई सवाल हमारे जहन में आए, कहीं से भी आए, तो आयतुल्लाह जवाद अमरी ने इसके 300 जवाबात दिए हैं। कितने? 300 जवाबात। हर एक जवाब आज के जमाने के हिसाब से है। मैं उसमें से 1-2 जवाब आपकी खिदमत में बताऊंगा कि देखें, एक सरजमीन ईरान में बरकत इनकलाब इस्लामी का बहुत ज्यादा बरकत है। इनकलाब इस्लामी यानी ईरान में जो इनकलाब आया, बहुत ज्यादा समंदर जैसे फजाइल हमारे आइमे मासूमीन के उजागर हुए हैं। इमाम खुमैनी के इनकलाब के बाद आज के 4 साल पहले एक हमारे ही दोस्त, उसने एक किताब लिखी, PhD खत्म करने के बाद उसने एक किताब लिखी और उस किताब का मौजू है 7वें इमाम की एक हदीस है। वो हदीस के अंदर नहीं जाना है, वो हदीस का मोटा तर्जुमा आपको बता दूं कि वो हदीस में 7वें इमाम ने 4 वक्त को तकसीम किया है, 4 हिस्सों में वक्त को तकसीम किया है, टाइम को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। वो इंसान ये हदीस इमाम मूसा काजिम की लिखने के बाद उसने लिखने के बाद वो किताब इतनी अच्छी लगी तो वो बहुत सारे फ्रांस के लोगों ने दरख्वास्त की कि उसे इंग्लिश में तर्जुमा करें। इंग्लिश में तर्जुमा जब हुआ तो बड़े अमेरिका, देखेंगे क्या है, थिंक टैंक एक वेबसाइट है, माशाल्लाह से जवान शायद अगर जाएंगे तो वहाँ पर इंग्लिश में भी है, उर्दू में, बहुत सारी जबानों में वहाँ पर मौजूद है। एक ग्रुप है अमेरिका की, उसमें बताया जाता है कि ये जब किताब वहाँ पर पहुंची यूनिवर्सिटी में, तो अमेरिका जो आज के जमाने में हर एक फील्ड में सुपर पावर है, ना सिर्फ वो एटॉमिक बम में जो फेल हुआ है वही नहीं, हर एक फील्ड में अपने आप को क्या दावा करता है कि मैं हर एक जगह आगे हूँ। जब यूनिवर्सिटी में ये किताब पहुंची तो यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े लोग जो सिलेबस को चेंज करने वाले बड़े कॉलेजों में, उन्होंने बैठकर देखा कि इस किताब में क्या चीज है जो आज के जमाने में हमारे लिए दर्दबोर है, हमारे लिए फायदा क्या है। तो उन्होंने पढ़ने के बाद यही नतीजा निकाला कि ये इंसान जो किताब को लिखा है, इसकी तशरीह दी है, ये ऐसा इंसान है कि आज के जमाने के हर एक लिहाज से उसने जहन को दौड़ाया है, फिर उसके बाद उसने किताब को लिखी है। आज तक हमने ऐसी किताब को नहीं देखा। कब है ये बात, किसकी बात है? ये 7वें इमाम के एक हदीस का जो तशरीह हुई है उसको खोलकर जब बनाने वाला, बताने वाला एक अदना सा तालिब इल्म जब वो किताब पहुंची तो पूरी टीम मिलकर बताई कि ये इंसान जो लिखा है ये मामूली इंसान नहीं है, ये इंसान का दिमाग मामूली दिमाग नहीं है, पूरी दुनिया को नजर रखते हुए उसने इस किताब को लिखा है। ना सिर्फ यही हद तक, इसके बाद आगे बढ़कर उन्होंने ईरान जो
यूनिवर्सिटी है जामिया मुस्तफ़ा, वहाँ से राबता किया, उसका टेलीफोन नंबर लिया, टेलीफोन नंबर लेने के बाद उसे दरख्वास्त दी और बताया कि अगर आपके पास टाइम रहा तो आप हमारे यूनिवर्सिटी में आपको बहुत साल रहना, अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का इंतजाम भी करेंगे और आकर हमारे यूनिवर्सिटी में इसकी तदरीस करें, इसको पढ़ाएं। कौन बता रहा है? ये कैसा जो अपने आप को सुपर पावर इल्म रखने वाला बता रहा है कि आओ हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए। इससे हम लोगों को पता चला कि ये एक मामूली सी हदीस जो 7वें इमाम ने अपने जमाने में कही थी, जब पढ़ने वाला उसको लिखने वाला सही तरीके से लिखा तो आज की दुनिया वाले ये बता रहे थे कि ये हदीस मामूली हदीस नहीं है बल्कि इसमें दमदार हदीस है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीजों, आज जो ईरान ने सबसे पहले बहुत सारी तरक्कियां हुई हैं, उनमें से एक तरक्की, सबसे पहले जो फार्मूला बनाया गया है बाल उगाने का, जड़ से बाल उगाने का, सरजमीन ईरान से। आप लोगों की तरह है नहीं मालूम ये। और दूसरी चीज हमारे लिए खुशखबरी भी है कि दांतों को जो आज हर दुनिया में हर जगह डॉक्टरों में चर्चा क्या हो रहा है, दांत को हल्के तरीके से मसनूई यानी डूबली एक अच्छी खूबसूरत दांत बनाया जाए। लेकिन ईरान में कोशिश यही हो रही है, 90% जो बताया गया है, इत्तला दी गई है, 90% ये उन लोगों का काम हो गया है। काम ये है कि दांत को जड़ से कैसे उगाएं। 8 साल का बच्चे के लिए नहीं, 40 साल के बूढ़ा, 50 साल का बूढ़ा भी अगर रहा तो उसके दांत को जड़ से कैसे उगाना है। कहाँ पे? ईरान में हो रहा है काम। और अल्हम्दुलिल्लाह एक काम जो हुआ है, जड़ से जो बाल को उगाने का सरजमीन ईरान में सबसे पहले जो बनाया गया, उसका एक फार्मूला है। उसमें फार्मूले में एक मौला हदीस के जरिए, मौला इमाम रिजा अलैहिस्सलाम, आठवें इमाम की एक हदीस है। हदीस में इमाम ने बताया है कि अगर इंसान के बाल को सही तरीके से उगाने के लिए एक बड़ा फार्मूला बताया, उस फार्मूले को नहीं बताना है, पूरा फार्मूला बताएंगे तो फिर आप लोग भी बोर हो जाएंगे और वक्त भी ज्यादा गुजर जाएगा। एक चीज जो उन्होंने बताया कि जो असर आम जो हमारे तक पहुंची है बात, जो मोटी बात है, तो रहबर मौसम के पास जब टीम ने बताया कि सबसे ज्यादा उसमें जो उगाने वाली चीज थी बादाम था, बादाम उसमें सबसे ज्यादा ताकतवर, उस केमिकल वो सब चीजों के तहत। जब बादाम के सिलसिले में रहबर मौसम से एक टीम आकर जिसने बनाई थी ये फार्मूला, तो उन्होंने आकर बताया कि बात की कि रहबर से कि हम लोग इसमें कामयाब हो चुके हैं, अगर आपसे कोई मशवरा है तो आप बताएं। देखें, जब अहले बैत के दर पर इंसान अपनी जिंदगी को गुजार देता है, अहले बैत के लिए अपनी गुलामी करता है, तो उस इंसान के पास कैसे कैसे पावर आते हैं। रहबर मौजम ने उस मौके पर बताया कि देखो, तुम लोग सबसे पहले काम शुरू कर रहे हो इमाम के वासीला और इमाम के मौजूजात के जरिए से अपने काम को शुरू करना। उन्होंने पूछा कि मौजूजा क्या है, तो उन्होंने बताया कि 8वें इमाम ने जब मदीने से मशहद आ रहे थे, ईरान आ रहे थे, एक मकाम ऐसा है कि जो दह सुर्ख है, एक नाम है मशहद के करीब, वो देहात है। देहात में जब इमाम आ रहे थे तो इमाम को कई जगहों पर रुकाया गया, कई जगहों पर खुद इमाम ने बताया है कि मुझे यहाँ पर रुकाओ। ये एक मकाम जहाँ पर एक बूढ़ी का घर था, उस बूढ़ी के घर में खुद इमाम ने उतरा, उतरने के बाद उससे पानी पिया, कुछ खाया, खाने के बाद वहां पर दुआ की। वो बूढ़िया ने बताया था इमाम से कि ऐ इमाम, आप हमारे घर में आए हैं, आप खुद आए हैं, हमारे लिए कोई एक मौजूजा जाहिर करें। तो उस वक्त इमाम रिजा ने अपने मौजूजात के जरिए से एक बादाम के झाड़ को पेरा था। उस बादाम का एक झाड़ से आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक 6 से 7 एकड़ का ऐसा बाग जो सिर्फ और सिर्फ इमाम रजा के नाम से वो बाग है, उस बाग के बादाम को तुम यूज करना, इंशाल्लाह तुम लोग पूरी दुनिया में कामयाब होंगे। यही वजह है कि जब उन्होंने इस बादाम को यूज किया, आज पूरी दुनिया ईरान से फार्मूला ले रही है, खरीद रही है, और खरीदने के बावजूद भी उन लोगों को यह कहना पड़ रहा है कि अगर वो बादाम उस बाग के हमारे पास आ जाए तो हमारे लिए और अच्छा होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
رضا نے جو 8ویں امام نے اپنی زندگی میں بتایا، میں 2 نمونے آپ کی خدمت میں بتایا کہ اگر کوئی انسان بیٹھ جاؤ چلے گا جناب زینب دیکھیں، اہل بیت کا کلام تو بہت عمدہ ہوتا ہے. اہل بیت کا کلام قرآن کے ہم پلہ ہے. جو قرآن کہتا ہے وہی کلام امام کا اور اہل بیت کا ہوتا ہے. قرآن میں چیلنج ہے، اہل بیت میں چیلنج نہیں ہے، لیکن آج بھی پوری دنیا اہل بیت کے کلام جیسا کوئی کلام نہیں لا سکتی. مولا کا قول کیا ہے؟ مولا نے بتایا تھا، آج ایک اہل سنت کے بھائیوں نے ایک بہترین جملہ بتایا، اس نے ریسرچ کر بتایا. کربلا سے آنے کے بعد اس نے ایک بہت بڑا ایک پیغام بھی دیا. اس نے مولا کائنات کی ایک حدیث کی تشریح بھی دی. اس نے بتایا کہ مولا کائنات نے ایک حدیث میں بتایا ہے کہ پورے قرآن کو اگر خلاصہ کیا جائے تو سورہ حمد بنے گا. آپ لوگ سنے ہیں، پورے حمد کو اگر خلاصہ کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آئے گا. اگر یہ پورا بسم اللہ اگر اس کو بھی خلاصہ کیا جائے تو وہ ایک نقطہ جو بے کے نیچے ہے وہ خلاصہ بن جائے گا. میں وہ بتاتا ہے اہل سنت کے ایک عالم دین کہ میں سوچتا رہا کہ یہ علی مولا کائنات کی حدیث کا مطلب کیا ہے. میں سمجھا نہیں، لیکن آج کے زمانے میں اس نے آ کر بتایا. دیکھیں، اس زمانے کے لیے حدیث نہیں ہے، آج کے زمانے کے لیے بھی حدیث ہے. وہ اہل سنت کا انسان بتاتا ہے، عالم دین بتاتا ہے. جب میں کربلا پہنچا تو اس وقت مجھے پتا چلا کہ چھوٹی جگہ میں اتنے لوگ کروڑوں کے آ جاتے ہیں. تو مولا کائنات کا یہ جملہ مجھے سمجھ میں آیا کہ پورا قرآن اگر دیکھنا ہے تو باغ کے نقطے میں ہے، وہ نقطہ میں ہوں. مولا کائنات کا یہ جملہ ہے. نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ بوزری، بہت بڑے والے محمد صلی اہل بیت کا کلام اتنا بلند کہ آج بھی یہ ہر زمانے کے لیے معجزہ گر ہے. اب جو بھی حدیث لے آئے آج کے زمانے میں، اگر ڈاکٹروں سے بھی پوچھا جائے کہ اگر کوئی انسان کو آگے والے انسان کے اندر میرے سلسلے میں کیا ہے، اس کو اگانے کے لیے کیا کہنا ہے، اس کو اس کی زبان سے نکالنے کے لیے کیا کرنا ہے، تو ڈاکٹر یہی بتائے گا کہ اسے غصہ دلاؤ. جب غصہ دلائیں گے تو آگے والا انسان اپنے دہان سے، اپنے زبان سے، اپنے منہ سے اصلیت کو ظاہر کر دے گا. امام نے اسے آج کے 8ویں امام نے اس حدیث کو بیان کر دیا ہے. کیا بتایا ہے؟ یہ امام نے بتایا الغضب مفتاح لکل شر. امام نے بتایا کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ تمام کے تمام برائیوں کی جڑ ہے. جب تمام کے تمام برائیوں کی جڑ ہے تو آج جو سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا کہ یہ برائی کیا ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے. یہ برائی کیا ہے، انسان منافق ہے. اگر آگے والے کو بتانا ہے، اس کو پہچاننا ہے تو غصہ دلا کر اس کے تمام کے تمام، نہ اس کے پاس جو جھوٹ تھا وہ بھی آ جائے گا، اس کے پاس منافقت تھی وہ بھی آ جائے گا، وہ انسان غیبت کر رہا تھا وہ بھی آ جائے گا، وہ انسان نہیں معلوم ہمارے سلسلے میں کیا کہتا تھا. تمام کے تمام برائیاں اس انسان کے ذہن سے آ جاتی ہیں، منہ سے آ جاتی ہیں. یہ آج سائنسدانوں نے بھی اس زمانے کے لیے بھی حدیث ہے، آج کے زمانے والوں کے لیے بھی یہ حدیث ہے. ہر ایک حدیث امام کی کیا ہے، بہت ہی بلند ہے. نہ صرف امام کی، ہمارے اہل بیت کے بعض شخصیات ایسے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کے کلام میں کہ اگر اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے یا بچوں کو خاموش کرنے کے لیے جناب زہرا نے بتا دیا تھا کہ اے بچوں، تمہارے لیے لباس آئے گا، تمہارا لباس ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جناب زہرا کی اس زبان سے نکلے ہوئے جملے کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے ذریعے سے لباس لا کر بتا دیا کہ اہل بیت ایسا گھرانہ ہے کہ اگر بچوں کو سمجھانے کے لیے بھی کچھ بولتے ہیں تو وہ ہو کر رہے گا. یہ امام اور اہل بیت کی جوابات ہیں. جناب زینب بھی ایسی ہی ہے. جناب زینب ثانیہ زہرا ہے. جناب زینب یہ ایسی شہزادی جو ثانیہ زہرا کا لقب کیوں ملا؟ اس لیے کہ جناب شہزادی، یہ ایسی شہزادی ثانیہ زہرا کے ہر کلام ثانیہ زہرا کا بھی ہو کر ہے. مولا امام سجاد جب 11ویں محرم سے جا رہے تھے تو جناب مولا امام سجاد کے چہرے کو دیکھ کر جناب زینب نے کیا بتایا تھا؟ دیکھیں، یہ
मामूली औरत नहीं थी, ये ऐसी बहन जो हुसैन की बहन थी, ये ऐसी बेटी जो मौला कायनात की बेटी थी। इमाम से देखिए, मामूली इंसान को समझाकर कुछ बात कहकर समझाना आसान है, लेकिन इमामत को समझाना बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है। इमाम को क्या बताई जनाब शहजादी ने? इमाम से बताया कि ऐ सज्जाद, घबराना नहीं, तुम अपने बाप को आज देख रहे हो बेगोर कफन, एक कौम ऐसी आएगी कि पूरी दुनिया इस यहाँ पर आकर मिलने की तमन्ना करेगी। आज जनाब ज़ैनब का वो जमाने का जुमला जो गमज़दा रहकर गुस्से की हालत में, परेशानी की हालत में जनाब ज़ैनब ने ये जुमला कहा था, अल्लाह ने आज उसका इंतजाम किया है। क्या इंतजाम? 40। एक ऐसा माशरा, एक ऐसी जमीयत कि जनाब ज़ैनब के पास जो गमज़दा हालत का जुमला ये हालत करता है, तो अब हम लोगों को समझना होगा कि जब जनाब ज़ैनब सुकून से जब दर्ज दे रही थी, उसके जुमलात का कितना असर होगा। बहुत ज्यादा असर है। जनाब ज़ैनब और जनाब इमाम हुसैन में एक ऐसा राबिता, ऐसी बहन, तारीख में बहुत सारे बहनें गुजरी हैं, बहुत ज्यादा गुजरी हैं। अगर नबियों में देखा जाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन हजरत मूसा, उसके बाद हजरत यूनुस की एक ही बहन, हजरत यूसुफ की एक ही बहन, इसके बाद अगर आगे आए इमामों के लिहाज से जनाब इमाम रज़ा की बहन हजरत मासूमा, बहुत सारी बहनें, दुनिया में बहुत सारी बहनें हैं। और बहन और भाई में यही फर्क है कि भाई कभी कभी बहन का ख्याल नहीं करता, लेकिन दुनिया वाले भाई बहन का ख्याल नहीं करते, लेकिन दुनियादारी, इस दुनिया में रहने वाली बहन हर एक भाई का ख्याल करती है, इसलिए कि बहन में अलग मोहब्बत होती है। ऐसी मोहब्बत दुनिया में अल्लाह ताला ने माँ और बाप के बाद जो मोहब्बत डाली है, वो बहन की मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत, और जनाब ज़ैनब का तो क्या बताएं कि हर लम्हा जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन से मोहब्बत करती थी। ऐसी मोहब्बत कि दुनिया वाले इसको आज भी हैरानी के साथ इसको देखते हैं। जनाब ज़ैनब जब बचपना था तो इमाम मौला रसूलुल्लाह ने जन्नत से जब कफन और काफूर आए, तो मौला रसूलुल्लाह ने सबसे पहले जन्नत से जो कफन और काफूर था मौला कायनात के हवाले किया, फिर जनाब ज़हरा को दिया, फिर उसके बाद इमाम हसन को दिया, और उसके बाद बताया कि ये मेरे लिए कफन और काफूर है जन्नत का, ये हमारे लिए इंतज़ाम है। लेकिन इमाम हुसैन को रसूलुल्लाह ने कफन और काफूर नहीं दिया। जनाब शहजादी ज़ैनब भी वहाँ पर बैठी थी, जनाब इमाम हुसैन गिरिया कर रहे थे। उस मौके पर अजीब तारीख बताती है कि इमाम हुसैन से बहन ज़ैनब ने बताया, ऐ भाई हुसैन, अगर कोई दुनिया से अगर कफन ना आए जन्नत से या दुनिया वाले ना दे, मैं अपनी चादर को तुम्हारे लिए कफन बना दूंगी। नहीं मालूम जनाब ज़ैनब ने अपने दिल से क्या बताया था, शायद रसूलुल्लाह ने उस मौके पर बताया होगा, ऐ बेटी ज़ैनब, उस मौके पर तुम्हारे पास भी चादर नहीं होगी। हाज़िज़ो, ये ऐसी बहन है, हर मकाम पर ये बहन अपना भाई का साथ दी है। जब अली अकबर की आवाज आई कि बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए, मीर अनीस अपने मस्जिद में कहते हैं, मौला हुसैन से पहले जनाब ज़ैनब वहाँ पर पहुंची थी, आवाज दी, ऐ बहन ज़ैनब तुम मैदान में आ गई। ज़ैनब ने कहा, भैया हुसैन, मैं हिजाब के साथ आई हूँ, आखिर ये जवान बेटा है। भैया, बहुत सारे जवान इस दुनिया से गए, बाप के करीब किसी को नहीं बुलाया गया। अल्लाह अकबर। जनाब ज़ैनब ऐसी शख्सियत है जो भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। यही वजह है कि उलमा कहते हैं कि जब शिम्र गला काट रहा था तो जनाब ज़ैनब किले ज़ैनबा पर मौजूद थी, 70 कदम से दूर आवाज दे रही थी, इब्न ज़ियाद, ये किसको तुमने गला काट रहा है? ये मेरा भाई हुसैन है, इसको मेरी माँ ने चक्की पीस पीस कर पाला है।
عالم دین علماء کہتے ہیں اس لیے آئی تھی کہ حسین کو تسلی ہو جائے، آخری موقع پر بہن کی آواز سنے گا بھائی تو کچھ نہ کچھ تسلی ہوگی۔ یہی نہیں، مولا کی شہادت ہو گئی۔ مولا سید سجاد کو سنبھال کر جب کوفہ پہنچی ہے تو 3 دن کے بعد جناب زینب نے دیکھا کہ قید خانے میں سید سجاد ہی ہے۔ دل میں کہا یہ امامت کا امام ہے، امامت کے کوئی فرائض کو انجام دے کر آئے گا۔ جب امام سجاد آئے تو جناب زینب نے سوال کیا، بیٹا تم امام ہو، مجھے اتنا بتاؤ، ہر ایک بیٹے کا وظیفہ ہوتا ہے، باپ کو دفنایا جاتا ہے، مجھے یقین ہے تم نے اپنے باپ کو دفنایا ہوگا۔ امام سجاد نے سر کو جھکایا، گریہ کرنا شروع کر دیا، ہر ایک خاتون گریہ کر رہی تھی۔ جناب زینب نے پوچھا، اے بیٹا سجاد، میرا معمولی سوال تھا، جواب دے دو ہاں یا نا میں۔ تو امام سجاد نے کہا، اے پھوپھی اماں، سوال ہی ایسا ہے کہ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ میں نے اپنے بابا کو دفنا رہا تھا۔ جب دفنایا تو دفن کرنے کے فرائض میں سے ایک فرض یہ ہے کہ انسان کے سر کو دہنے طرف رکھا جاتا ہے، لیکن میرے بابا کا سر موجود نہیں تھا۔ بہن نے گریہ کرنا شروع کیا، بتایا، اے سید سجاد، یہ میرا بھائی کتنا بد نصیب ہے، میرا بھائی کیسا بھائی ہے، اس کو سر کے ساتھ نہیں دفنایا گیا۔ آزادارو، خدا کسی مصیبت میں نہ دلائے سوائے اہل بیت اور اس کے اہل بیت کے خاندان کے۔ ہر ایک کی مومن اور مومنات کی تمام اپنے دل کی نیک آرزوؤں کو پورا کرے۔ آزادارو، ایک آرزو ضرور کرنا، آج کے دن دشمن قبضہ کیے ہوئے ہیں، جناب زینب کی مزار اس کے پاس ہے، جناب سکینہ کی مزار اس کے پاس ہے۔ ہم کہیں گے مولا حسین آپ پریشان ضرور ہوں گے، اس لیے کہ ہر سال ظاہر آپ کے پاس بھی آتے تھے، آپ کے بہن کے پاس جاتے تھے، لیکن اس سال آپ کے بہن کے پاس کوئی نہیں جا رہا ہے۔ بس یہی کہیں گے مولا آقا آپ ہی کرم کیجئے، یہ دشمنوں کا خاتمہ ہو جائے، ہر ایک زائر کو جناب زینب اور جناب سکینہ کے زیارت نصیب فرمائے۔ آزادارو، جناب زینب ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی بہن ہے، ہر مقام پر اپنے بھائی کا خیال کرتی رہی، دنیا کی بہن ہے، ہر ایک بھائی کو خیال کرتی ہے، لیکن واحد بہن زینب ایسی ہے، اپنے بھائی کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دیا۔ جب عباس اور جناب امام حسین نے محمد کے لاشیں لائے تو دیکھا کہ جناب زینب نے دیکھا مولا حسین کے آنکھوں میں آنسو ہے تو آگے بڑھی، اپنی چادر کو لیا اور جناب مولا حسین کے آنکھوں کو پہنچا اور کہا، بھیا حسین، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، جب صدقہ دیا جاتا ہے تو وہاں پر گریہ نہیں ہوتا۔ ہاں زادارو، جناب زینب نے کہیں پر گریہ نہیں کیا ہے۔ ایک مقام ایسا آیا کہ جناب زینب اپنے بیٹوں پر نہیں روئی ہے، ہر مقام پر مولا حسین کا خیال کر رہی ہے، بھائی کا خیال ہے۔ جب رہائی کا موقع آیا تو سب سے پہلے بتایا، سروں سے پہلے ہماری چادریں دی جائے، کیوں؟ شاید یہی وجہ ہوگی، جب سر حسین آئے گا تو زینب حجاب کے ساتھ ہو، جب سر عباس آئے گا تو زینب حجاب کے ساتھ ہو، کوئی
کوئی تکلیف اپنے بھائی کو نہ ہو، ہر مقام پر اپنے بھائی کے لیے گریہ کر رہی ہے۔ خوبی ہے ایک انسان ہے، جب مختار کے پاس آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ زینب کے مصائب کے سلسلے میں تم کیا جانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے جب چادریں سب کی چھینی گئی تو میں وہاں پر موجود تھا، سب کی چادریں چھن چکی تھی، شمر بھی آگے بڑھا، تمام کے تمام خیمے جل چکے تھے، لیکن یہ خاتون تھی جس کے سر پر چادر تھی، چاروں طرف خواتینی کا مجمع تھا، کبھی بچے اس خاتون کو چھپا رہے ہیں، کبھی کوئی خاتون اسے چھپا رہی تھی۔ شمر نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس کی چادر کیوں نہیں چھینی گئی؟ قبیلی بتاتا ہے اے انسان تو نہیں جانتا یہ کون سی شخصیت ہے، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے جس کو کوفے میں بڑے احترام سے لایا گیا تھا۔ شمر کہتا ہے نہیں اس کی بھی چادر چھیننی ہوگی۔ اب شمر آگے بڑھا، نیزہ مارا، سر کے پاس سر زخمی ہوا، لیکن جناب زینب ہے چادر کو کس کر پکڑی ہوئی ہے۔ شمر آگے بڑھ کر کولا لایا، تازیانہ لایا، ایسا تازیانہ مارا جناب زینب کے ہاتھ میں طاقت نہ رہی، چادر کو چھینا، بلند آواز سے کہا اے عباس تم کو زینب کی چادر کا خیال تھا، دیکھو میں نے زینب کی چادر لائی ہے۔ عباس کا جسم تڑپتا رہا، بے سرو وہاں سے آواز آئی اے شہزادی بہن مجھے معاف کرنا، موت نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ وقدرہ۔